السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے آج ہم پڑھتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 120 پارٹ 2۔ وہ آج پورے ایک ہفتے کے بعد اپنے کمرے کی قید سے نکلا تھا۔ اسے ایک ناسمجھ عورت نے اسے جیسے پاگل کر رکھا تھا۔ 15 دن بیت گئے تھے اسے کانٹوں پر لوٹتے ہوئے۔ بے چینی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ آج بھی اگر اسے نورین خان کی اس ہائی پروفائل پارٹی میں نہ جانا ہوتا تو شاید وہ آج بھی اپنے کمرے کی تنہائی سے باہر نہ نکلتا۔ مہران خان براؤن پینٹ کوٹ میں نقص سے تیار اپنی مخصوص وجاہت کے ساتھ جیسے ہی حسین کے کمرے کے پاس سے گزرا، تو اندر سے ابھرتی باتوں کی آواز پر اس کے قدم خود بخود ٹھٹک گئے۔ وہ وہیں ساکت کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اندر سے نورما بی کی ہمدردانہ آواز آ رہی تھی، جو کہہ رہی تھی، بی بی آپ خان کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ سب سچ کیوں نہیں کہہ دیتی؟ کیوں ان کا یہ بے جا ظلم سہ رہی ہیں؟ نورما کی بات سن کر آنسو ایک بار پھر حسین کی پلکوں کا بندھن توڑ کر بہنے لگے تھے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نورما میں کس کو بتاؤں اور کیوں بتاؤں؟ جب خان نے مجھ سے کچھ پوچھنا تو دور مجھے بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ نورما نے ایک لمبا اور سرد سانس لیا اور دھیمے لہجے سے بولی، بیٹی تو کہتے ہیں میں خود خان صاحب سے بات کروں۔ حسین نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھے اور دو ٹک لہجے میں بولی، نہیں نورما بی، نہ آپ کچھ بتائیں گی اور نہ ہی میں اب خان کو کبھی بتاؤں گی کہ میں حویلی چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ بلکہ اب میں چپ چاپ ان کی زندگی سے چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ میں اب انہیں کبھی نہیں ملوں گی، کبھی نہیں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نورما بی کی منتیں کرنے لگی، آپ بس مجھے کسی طرح یہاں سے نکال دیں۔ حسین کی حالت دیکھ کر نورما بی کے ماتھے پر پسینے کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئیں اور بے بسی سے بولیں، لیکن حسین بیٹی میں کیا کر سکتی تھی؟ زیادہ کچھ نہیں نورما، مجھے بس یہاں سے نکال دیں، میں کہیں بھی رہ لوں گی، کسی بھی حال جی لوں گی، لیکن اب خان کے ساتھ نہیں، کبھی نہیں۔ حسین اپنے اندر بار بار یہ عہد کر رہی تھی کہ اب اگر اس ظلم کی زندگی سے جانا ہے تو بس اب جانا ہے۔ وہ مہران کے ہر ستم کا حساب اپنی خاموشی اور
دوری سے کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، جبکہ دروازے کی دوسری طرف کھڑا مہران خان ان کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر زہر کی طرح اتار رہا تھا۔ چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ یہ جملے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ غصہ اس کی رگوں میں خون بھر کر دوڑنے لگا۔ وہ مہران خان تھا جس کی مرضی کے بغیر حویلی کا پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، اور اس کی بیوی اس کی ملکیت اسے چھوڑ کر جانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اس کے پوزیسو اور اگریسو نفس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا، جس کی آواز سے حسین اور نعمہ دونوں دہل گئیں۔ مہران خان براؤن پینٹ کوٹ میں تیار اپنی خونخوار آنکھوں کے ساتھ کسی زخمی شیر کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ نورما بھی خان کا یہ روپ دیکھ کر خود سے پیچھے ہوئی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مہران خان کا غصہ کوئی نہیں روک سکتا۔ حنان جو پہلے ہی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، مہران کو اچانک سامنے دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو مہران کی نظروں نے جیسے جھلسا کر رکھ دیا۔ مہران نے ایک لمبا ڈگ ابھرا اور پلک جھپکتے ہی حسین کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے حسین کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے ایک جھٹکے سے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیا۔ حسین اس کے سینے سے ٹکرا کر رہ گئی، جہاں مہران خان کی دھڑکنیں اس کے جنون کا پتہ دے رہی تھیں۔ خان حسین کے حلق سے بس اتنی ہی آواز نکلی، چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی نا تم؟ مہران کی آواز ایک غراتی ہوئی سرگوشی تھی جو حسین کے کان کے بالکل قریب تھی۔ اس کا ایک ہاتھ حسین کی کمر پر کسا ہوا تھا اور دوسرا اس کی نازک گردن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ مہران خان کو چھوڑ کر حسین، تم جانتی ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم میری سانسوں میں، میرے خون میں شامل ہو۔ ہو چکی ہو۔ دوری کا خیال بھی تمہاری جان لے سکتا ہے اور میری بھی۔ حسین دہل گئی۔ اس کا وجود مہران کے لمس اور اس کی باتوں کی شدت پر کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے جنون کی تاب نہ لاتے ہوئے اسے
دور ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر مہران اس کی گرفت آنی تھی۔ اس نے حورین کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کے لرزتے ہوئے کانپتے لبوں پر، جن پر ابھی آنسوؤں کی نمی تھی، اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوجھا غصہ، جنون اور برسوں کی تشنگی کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ مہران کا سارا غصہ، اس کی ساری تکلیف اب حورین کی نازک پنکھڑیوں پر اتر رہی تھی۔ وہ ایک بار بے رحم عاشق کی طرح اس کے لبوں کا رس چکھ رہا تھا۔ جیسے اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے صرف حورین کی قربت ہی کافی ہو۔ حورین کا وجود پگھلنے لگا۔ اس کی مٹھیاں مہران کے کوٹ پر کستی جا رہی تھیں۔ وہ اس شدت سے سسک اٹھتی مگر مہران اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا، جو ایک دوسرے کی قربت میں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مہران کی بے باکیاں اب حورین کے انگ انگ کو ٹٹول رہی تھیں۔ وہ اسے اپنی آغوش میں اس طرح بھینچ رہا تھا جیسے اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ حورین آنکھیں موندے گئی۔ وہ اس کے جنون کی تاب نہ لاتے ہوئے بار بار سسک اٹھتی اور ہر سسکی پر مہران کا جنون مزید بڑھ جاتا۔ وہ ایک بے رحم عاشق کی طرح اپنی برسوں کی پیاس اس کی نازکی سے مٹا رہا تھا۔ کمرہ ان کی سانسوں کی گرمی سے اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ یہاں وقت تھم گیا تھا اور صرف مہران خان کا عشق اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حورین کی روح میں اترنے کو تیار تھا۔ کمرے میں موجود ہوا مہران کے جنون اور حورین کی سسکیوں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہران خان جنون کی روح میں بہتے ہوئے ساری حدیں پار کر دیتا، حورین نے ہانپتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو مہران کے ہاتھوں پر گرے۔ خان جی، معاف کر دیں، خدا کے لیے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں التجا اور بے پناہ ڈر تھا۔ مہران کے ماتھے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہوئیں۔ وہ غصے سے پھن کر بولا، کیا معاف کر دوں؟ اچھا، وہ ساری باتیں معاف کر دوں، تمہیں ایک اور موقع دوں یہاں سے بھاگنے کا، تاکہ تم آسانی سے نورما کے ساتھ مل کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ حورین کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مگر الفاظ جیسے گلے میں پھنس کر رہ گئے ہوتے۔ مہران خان کی
عقابی نظریں کسی شکاری کی طرح اس کے چہرے کی تغیرات کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی روح تک جھانک لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے حرین کا بازو اپنی گرفت میں لیا اور گرجدار مگر دبی ہوئی آواز میں بولا، جو بات تم ابھی نورما کو بتا رہی تھی، وہ ساری بات مجھے بتاؤ، ابھی کے ابھی۔ میران کی آنکھوں میں اٹھنے والا طوفان صاف بتا رہا تھا، کیا جو حرین کو کسی صورت خاموش نہیں رہنے دے گا۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان کھڑی حرین کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔